بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنتیوں کے لیے اللہ کے انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ ایک سے زیادہ بیویاں اور ان کے حقوق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کے مقابلے دوسری طرف زیادہ میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ زبان سے نکلنے والے بول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کریں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کے فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور دھوتی رہی لیکن میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ غصے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ تکلیف کے سبب گناہوں کا مٹنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ خاموشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ میاں بیوی کے حقوق۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں کا سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے چھوڑ کے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خاوند کا کفر ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج